السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اس نے کہا، اگر ایجلونا نہ ہوتی تو بغاوت کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا جب باغی تمام شہروں پر قابض ہو چکے ہوتے، پھر بغاوت پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا۔ کیا آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنا مذہب کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ ایجلونا نے کہا، اگر میں مسلمان ہو چکی ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عیسائی اور ریڈرک کی بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ سب میرے جال میں آ گئے۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ مجھے مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہ کہنا، اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہودیوں کو قابل اعتماد قوم سمجھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے طارق بن زیاد کو ظاہری طور پر اور درپردہ جو مدد دی ہے وہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے دی ہے۔ وہ شاہ ریڈرک کا تختہ الٹنا چاہتے تھے کیونکہ شاہ ریڈرک کو یہودیوں کے فتنہ پرداز اور شیطان قوم سمجھتا تھا۔ ریڈرک کی تباہی میں وہ کامیاب رہے، اب وہ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کی بادشاہی کو قائم ہی نہ ہونے دیں۔ موسیٰ بن نصیر نے ایجلونا کو خراج تحسین پیش کرنا ہی تھا جو اس نے کیا، اور وہ اس حسین عورت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پہلو پر دھیان ہی نہ دیا کہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہی، نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی۔ طارق بن زیاد کو بھی خبردار کر دینا چاہیے، عبدالعزیز نے موسیٰ سے کہا۔ وہ ابھی تک یہودیوں کو اپنا دوست اور اتحادی سمجھ رہا ہوگا، وہ اکیلا ہے، کہیں دھوکے میں نہ آ جائے۔ طارق کو میں خبردار کر دوں گا، موسیٰ بن نصیر درست لہجے میں بولا۔ وہ سرکش اور نافرمان ہے، وہ دھوکے میں آئے گا، نقصان اٹھائے گا تو ہی وہ کچھ سمجھے گا۔ میں نے اسے حکم بھیجا تھا کہ وہ جہاں ہیں وہیں روکا رہے، مگر اس نے میرے حکم کی پرواہ ہی نہیں کی۔ گزشتہ رات مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ طلیطہ سے بھی آگے نکل گیا ہے اور ایسے پہاڑی علاقے میں چلا گیا ہے جو خطرناک اور جان لیوا حد تک دشوار گزار ہے۔ کیا طلیطہ سے کوئی آیا ہے؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ میں نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا، موسیٰ نے بیزاری کے لہجے میں کہا۔ میں نے پیغام بھیجا تھا کہ طلیطہ میں میرا انتظار کرنا، میں کسی بھی دن آ جاؤں گا۔ گزشتہ رات قاصد واپس آیا ہے، طارق 3 دن پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قاصد کو وہاں سے پتا چلا ہے کہ طارق نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اسے جولین اور اپاس نے اس وادی سے جانے سے روکا تھا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ میں اسے وہاں پیغام بھیج رہا ہوں کہ طلیطہ میں آ کر مجھے ملے۔ پیغام کہاں بھیج رہے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا۔ قاصد کو وہ کہاں ملے گا؟ اس وادی کے آگے ایک شہر مائدہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ گلیشیا اور تلویرا بھی ہیں، ایجلونا نے موسیٰ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس خطرناک پہاڑی جنگل کے آگے یہی 3-4 بڑے شہر ہیں۔ میں شاہ ریڈرک کے ساتھ 3-4 بار اس علاقے میں گئی ہوں۔ ہم نے شیر بھی مارے ہیں اور ایک بار ایک مگرمچھ زندہ پکڑ کر لائے تھے۔ بہت خطرناک علاقہ ہے، محفوظ راستہ اس وادی کے باہر سے جاتا ہے۔ قاصد محفوظ راستے سے جائے گا، موسیٰ نے کہا۔ طارق کا ایک بار میرے سامنے آنا بہت ضروری ہے، میں اسے لگام ڈالنا چاہتا ہوں۔ قابل احترام والد، عبدالعزیز نے موسیٰ کو غصے کی کیفیت میں دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق کو سرزنش کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس نے اندلس کے فاتح ہونے کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور بلا شک و شبہ اندلس کا پہلا امیر طارق ہی ہوگا۔ میں اندلس کا فاتح اسی کو تسلیم کرتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، لیکن میں ایسے خودسر اور باغی فطرت کے آدمی کو اس ملک کا امیر نہیں بنا سکتا جسے فتح کرتے ہی بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ طارق آپ کا غلام ہوا کرتا تھا؟ عبدالعزیز نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ ایسی ہی سوچ نے آپ کو طارق سے بدظن کر دیا ہے۔ نہیں میرے عزیز بیٹے، موسیٰ نے کہا، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کو حقیر سمجھنا اسلامی احکام کے منافی ہے۔ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات سے کچھ دن پہلے پیدا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھا ہے جو مجھے اب خواب کی طرح یاد ہے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میں انہی خلافہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ تم نے سنا ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سپہ سالاری سے برطرف کر کے گھر بٹھا دیا تھا۔ جانتے ہو ابن ولید کتنا عظیم سپہ سالار تھا؟ ہاں والد محترم، عبدالعزیز نے کہا، جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن الولید کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف بہت بڑی اور منظم بغاوت تھی جو دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اس بغاوت پر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے قابو پایا تھا۔ فارس اور روم کی جنگی طاقتوں کو ابن الولید نے ختم کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک لے گیا تھا، موسیٰ نے کہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایسی حکم عدولی کی وجہ سے جیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا معزول کر دیا تھا۔ اسلام خلیفہ، امیر، امام اور عہدیدار کے حکم عدولی کو برداشت نہیں کرتا بشرطے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ طارق بن زیاد کو سزا دے سکتے ہیں، عبدالعزیز نے کہا۔ اسے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے کہ وہ اندلس کا پہلا امیر ہوگا۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے عزیز، ایجلونا نے کہا۔ آپ کے والد سپہ سالار اعلیٰ ہیں، اندلس میں کسی کو امیر مقرر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، یہ جسے اس قابل سمجھیں گے اسے اندلس کا امیر بنائیں گے۔
तारिक किसी भी मुल्क का फातेह हो सकता है, वो बहुत ही काबिल जर्नैल हो सकता है और है भी। फ्रेडरिक को शिकस्त देना कोई मामूली कारनामा नहीं, लेकिन किसी मुल्क का अमीर बनने के लिए जिन औसाफ और खूबियों की जरूरत होती है वो काबिलियत तारिक में नहीं, वो आप में मौजूद है अजीज। मुझ में? अब्दुल अजीज ने हैरान होकर कहा। हाँ, एजलोना ने कहा, आप में अमीर अंदलुस बनने की खूबियां मौजूद हैं। आप एक अजीम बाप के बेटे हैं। इस अजीम बाप को तो खलीफा होना चाहिए था। उन्होंने आपकी तरबियत अपनी शख्सियत और अपनी अजमत के मुताबिक की है। मैं मानती हूं कि इस्लाम मुसावात का हुक्म देता है। इस्लाम में आका और गुलाम में कोई फर्क नहीं, लेकिन जो आदमी गुलामी में जवान हुआ हो उसे आजाद कर दो, उसे अपने सर पर बिठा लो, वो आप पर जान कुर्बान कर देगा, लेकिन वो आका नहीं बन सकता, क्योंकि आका बनने की जो सलाहियत होती है वो इससे महरूम है। एजलोना बोलती जा रही थी और मूसा बिन नुसैर खामोशी से सुन रहा था। एजलोना का हुस्न तो बेमिसाल था ही, लेकिन उसके बोलने का अंदाज उससे कहीं ज्यादा हसीन बल्कि सेहर अंगेज था। उसकी आवाज में तरन्नुम था। मूसा बिन नुसैर जहांदीदा और मुअम्मर आदमी था। वो एजलोना को गहरी नजरों से देख रहा था, जैसे इस हसीन चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अब्दुल अजीज जवांसार आदमी था। उसने एजलोना के हुस्न से मशहूर होकर उसके साथ शादी की थी। वो तो इस पुरशबाब औरत की एक एक अदा पर मरता था। अब एजलोना ने बागियों के सर कुचलकर अब्दुल अजीज के दिल में कोई और ही मकाम पैदा कर लिया था। उसी रात को जब अब्दुल अजीज और एजलोना अपने सोने के कमरे में गए तो अब्दुल अजीज ने फिर वही बात छेड़ दी जो मूसा के पास बैठे हो रही थी। एजलोना, अब्दुल अजीज ने कहा, मैं तारिक बिन जियाद के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उसे अभी तक गुलाम समझती हो और मुझे उससे बरतर करार देती हो। मैं देख रहा हूं कि अरबों और बर्बरों को दो अलग कौमें कहा जा रहा है, और यह भी कि अरब के बाशिंदे बर्बरों से बरतर हैं और ज्यादा काबिल एहतराम। हकीकत यह है कि जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसके दिल से बरतर और कमतर का इम्तियाज मिट गया। अल्लाह की निगाह में बरतर वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। एजलोना सिर्फ हसीन ही नहीं थी, वो किसी पेशावर साहिरा से कम ना थी। उसकी जुबान में जादू का असर था। उसे मालूम था कि किस मौके पर किस किस्म के नाजो अंदाज की जरूरत होती है। उसने देखा कि अब्दुल अजीज तारिक बिन जियाद के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसने पैंतरा बदल लिया। हकीकत यह थी कि एजलोना की दिली ख्वाहिश थी कि पहला अमीर अंदलुस उसका खाविंद अब्दुल अजीज हो। शादी के वक्त एजलोना ने अब्दुल अजीज से कह भी दिया था कि वो बीवी नहीं मलिका बनेगी। मैं दिल से तारिक के खिलाफ नहीं हूं अजीज, एजलोना ने अजीज को अपने साथ लगाकर कहा। मैं उसका इतना ही एहतराम करती हूँ जितना तुम करते हो। मैं तुम्हारे सामने उसकी तारीफ करते डरती हूँ। तुम इस वहम में न पड़ जाओ कि तुम्हारी निस्बत मुझे तारिक ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तारिक को कमतर नहीं समझती। अब्दुल अजीज एजलोना के रेशम जैसे मुलायम और मरमरी शानों पर बिखरे हुए बालों का लम्स अपने गालों पर महसूस कर रहा था, और उन बालों से उठती हुई खुशबू उसे मखमूर कर रही थी। उसके साथ एजलोना की मुतरन्नम आवाज और उसके साथ उसके नीम और यहाँ जिस्म का गुदाज, ये वो जिस्म था जिसने रेड्रिक जैसे पत्थर को मोम कर दिया था। थोड़ी सी देर में अब्दुल अजीज पूरी तरह मशहूर हो चुका था। अब ख्याल रखना, एजलोना ने बहुत सी बातें की और उरियां हरकतें करके उसे कहा, अगर तुम्हारे वाले तुम्हें अमीर अंदलुस बनाने का फैसला करें तो ये ना कह देना कि यह तारिक का हक है। मैं तुम्हें अंदलुस के तख्त पर बैठा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम जो कहोगी वही होगा एजलोना, अब्दुल अजीज ने मखमूर आवाज में कहा, और उसके वजूद में सुकर सिमट गया। मूसा बिन नुसैर ने तारिक को तोलेता में आने का पैगाम देकर कासिद को भेज दिया। एक शाम एजलोना अपने घर में अब्दुल अजीज के पास बैठी हुई थी। ये घर महल जैसा था जिसमें उस इलाके का ईसाई गवर्नर रहा करता था। एक खादिमा ने कमरे में आकर एजलोना को इतला दी कि उसकी एक पुरानी खादिमा उसे मिलने आई है। क्या नाम बताती है? एजलोना ने पूछा। नाम नहीं बताती, खादिमा ने जवाब दिया। कहती है बताया तो मलिका मिलने से इनकार कर देंगी, और कहती है कि मलिका ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया तो उन्हीं का नुकसान होगा। भेज दो अंदर, एजलोना ने कहा। खादिमा के जाने के बाद 30-35 साल की दरमियान की उम्र की एक दराज कद औरत कमरे में दाखिल हुई। वो पुरकशिश औरत थी। उसने झुककर सलाम किया। तुम हो? एजलोना ने बेरुखी से कहा। नादिया, क्या तुम इस उम्मीद पर आई हो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया होगा, और मेरी खादिमा से तुमने ये कहा कि मैंने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया तो मेरा ही नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा मेरा? मैं माफी मांगने नहीं आई मलिका, नादिया ने कहा। अपनी वफादारी का सबूत पेश करने आई हूं। आप मुझे कुछ कहने की इजाजत तो दें। इसने क्या जुर्म कर दिया है एजलोना? अब्दुल अजीज ने पूछा। शाह रेड्रिक जब दरियाए गादलियत की तरफ जा रहा था तो मैं यहाँ मुरीदा आ गई थी, एजलोना ने अब्दुल अजीज को सुनाया। यहाँ शाही खानदान का एक आदमी सबसे बड़ा हाकिम था। ये बगावत के जुर्म में कत्ल हो चुका है। शाह रेड्रिक की शिकस्त और मौत की इत्तला आई तो रेजिलियो मेरा उम्मीदवार बन गया। उसने ऐसे जज्बाती अंदाज से मेरे आगे इजहार मोहब्बत किया कि मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुरीदा को मुसलमानों से बचाओ, इसी शहर को दारुल हुकूमत बनाओ, फौज तैयार करो और मुसलमानों को अंदलुस से निकालो, फिर मैं तुम्हारी हूं।
ریزیلیو نے اس شہر کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی. خود میں نے فوج اور شہر کے لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا تھا. یہ نادیہ میری خاص خادمہ تھی. اسے میں نے اپنی ہمراز سہیلی بنا رکھا تھا. میں ایک رات شہر کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا رہی تھی کہ شہر کے لوگوں کو اور عورتوں کو کس طرح لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے. اس اجلاس میں ریزیلیو نہیں تھا. اس نے پیٹ کے شدید درد کی شکایت کی تھی. میں اجلاس سے فارغ ہو کر اسی کے کمرے کی طرف چلی گئی کہ اسے دیکھ آؤں. میں اس کے کمرے تک ابھی پہنچی نہیں تھی کہ میری ایک اور خادمہ نے مجھے روک کر کان میں بتایا کہ نادیہ بہت دیر سے ریزیلیو کے کمرے میں گئی ہوئی ہے. اس خادمہ نے مجھے بتایا کہ اس نے چھت پر جا کر روزن سے دیکھا اور دونوں کو بدکاری کی حالت میں پایا. یہ خادمہ نیچے آ گئی اور ایک کھڑکی کے ساتھ کان لگائے. ریزیلیو اور نادیہ اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کھڑکی کے باہر تک سنائی دے رہی تھی. دونوں نشے میں تھے. خادمہ نے بتایا کہ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریزیلیو نے اس نادیہ کو میری جاسوسی پر لگا رکھا ہے کہ میں کون سے جرنیل سے چوری چھپے ملتی ہوں اور کس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. میں اپنے کمرے میں چلی گئی. کچھ دیر بعد نادیہ آ گئی. میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھی. اس نے جھوٹ بولا. میں نے دیکھا کہ یہ نشے میں بھی تھی. میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے اس شہر میں نظر نہ آنا. اس نے جاتے جاتے کہا کہ ریزیلیو اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور قتل کی دھمکی دے کر شراب پلائی اور شاہی خاندانوں میں یہ کوئی نئی اور قابل اعتراض بات تو نہیں. عبدالعزیز نے کہا اگر یہ اس کا حکم نہ مانتی تو قتل نہ ہو جاتی. تم نے ریزیلیو سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، ایجلونا نے کہا. اسے تو میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا. نادیہ کو نکال کر مجھے افسوس نہیں ہوا. مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا کہ یہ ہے تو خادمہ لیکن ریزیلیو کو اس نے مٹھی میں لے رکھا ہے. وہ تو جو ہوا سو ہوا، عبدالعزیز نے کہا. اب اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے. اس نے کہا ہے کہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہے. ہاں بتاؤ، ایجلونا نے نادیہ سے پوچھا. کیا ثبوت پیش کرنے آئی ہو؟ بیٹھ جاؤ. میں یہ عرض کرنے نہیں آئی کہ مجھے معاف کر دیں، نادیہ نے کہا. نہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے پھر اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں بے گناہ تھی. میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے خادمہ نہیں بلکہ سہیلی بنا کر رکھا اور مجھے ہمیشہ قیمتی کپڑے پہنائے اور مجھے یہ بھی اجازت دیے رکھی کہ میں شہزادیوں کی طرح بن سنور کر رہا کروں. آپ نے مجھے ایسی حیثیت دی کہ ریزیلیو جو مریدہ کا بادشاہ تھا مجھے پسند کرنے لگا اور اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلانا شروع کر دیا. اس نے مجھے آپ کی جاسوسی کے لیے کہا تھا لیکن میں آپ کی کبھی جاسوسی نہیں کرتی تھی. میں آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی. اب کیا بات ہے؟ عبدالعزیز نے پوچھا. کیوں آئی ہو؟ ملکہ ایجلونا کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، نادیہ نے کہا، اور اس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے. اور جس طرح مجھے تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. ہاں ہاں، عبدالعزیز نے کہا. اطمینان سے سناؤ، ہم سنیں گے. میں مریدہ سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتی ہوں، نادیہ نے کہا. وہاں ایک بہت بڑے زمیندار کے گھر میں آیا ہوں. اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں. اس زمیندار کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں ملکہ ایجلونا کی خاص خادمہ ہوا کرتی تھی. ایک روز زمیندار نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ساحر کے پاس لے جاؤں گا. وہ تمہاری قسمت بدل دے گا اور تمہیں پھر محل میں نوکری مل جائے گی. میں اس کے ساتھ چلی گئی. وہ ساحر اسی گاؤں میں رہتا تھا. میں نے پہلے کبھی اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا. وہ نیا نیا آیا تھا شاید. اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں. میں نے اسے بتایا کہ میں ملکہ اندلس کی خاص خادمہ تھی اور ذرا سی غلطی پر ملکہ نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے. ملکہ نے مجھے اپنی سہیلیوں جیسی حیثیت دے رکھی تھی. میں چاہتی ہوں کہ ملکہ مجھے پھر اپنی نوکری میں لے لے. میں نے یہ خواہش اپنے دل میں چھپا لی تھی اور میں کسی کو نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ میری یہ خواہش پوری کر دے. معلوم نہیں میرے اس جاگیردار آقا کو میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے خود ہی مجھے کہا کہ چلو میں اس ساحر سے ایسا سحر کرواؤں گا کہ تمہیں محل میں وہی مقام پھر مل جائے گا. میں نے یہ سوچ کر بھی اپنی اس خواہش کو دبا لیا تھا کہ ملکہ ایجلونا اب ملکہ نہیں رہی کیونکہ اندلس کے تمام بڑے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور شاہ ریڈرک مارا جا چکا ہے. پھر بھی میں ملکہ کے پاس ہی آنا چاہتی تھی. میں اپنے نئے آقا کی ہمدردی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی. ساحر نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے بتا دی. اس نے میری کنپٹیاں انگلیوں سے آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اپنے انگوٹھے میرے ماتھے پر آہستہ آہستہ رگڑتا رہا. اس نے مجھے کہا کہ اس کا عمل ایسا ہے جو الٹا کیا جاتا ہے، اس لیے میں وہ الفاظ دہراتی جاؤں جو وہ کہتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ ملکہ ایجلونا کا چہرہ اپنے سامنے لاؤ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہو. میں ملکہ کا تصور اپنے سامنے لائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی. ساحر نے کہا کہ میں اس کے الفاظ دہراؤں. اس نے یہ الفاظ کہے کہ یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے. یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی. میں نے یہ الفاظ دہرائے. ساحر نے کہا کہ یہ ایجلونا کا تصور سامنے رکھ کر یہ الفاظ اس طرح دہراتی رہو جیسے تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتی ہو اور اسے قتل کر دو گی. میں نے یہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے لیکن میں اپنے دل میں حقیقی نفرت پیدا نہ کر سکی اور ساحر کو بتا دیا کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس عورت کو اپنا دشمن سمجھوں جس نے مجھے اتنی زیادہ عزت دی تھی. ساحر نے ایسے انداز اور ایسے لہجے میں مجھے اپنے عمل کا یہ فلسفہ سمجھایا کہ یہ دراصل نفرت نہیں بلکہ محبت ہے. میں اس کی بات مان گئی.
اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الفاظ خواہش کے الٹ کہے جائیں۔ اس نے پھر میری کنپٹیاں اور میرا ماتھا آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور ملکہ کا چہرہ میرے سامنے اس طرح واضح ہو گیا جیسے یہ تصور نہیں بلکہ حقیقی ایجلونا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پھر ایسے ہوا جیسے میں سو گئی تھی، لیکن وہ خواب تھا یا تصور تھا کہ ملکہ ایجلونا میرے سامنے گھومتی پھرتی رہی اور میرے اندر اس قسم کا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ عورت مجھے اچھی نہیں لگتی اور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصور یا خواب ختم ہو گیا اور میں بیداری کی حالت میں آ گئی۔ میں نے ساحر کو بتایا کہ مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، اور اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا عمل کامیاب ہے۔ اب تم ہر رات اسی وقت میرے پاس آ جایا کرو۔ تمہیں 5-6 راتیں گزارنا پڑیں گی، پھر ایک روز ایجلونا خود تمہیں ڈھونڈتی ہوئی تمہارے پاس پہنچے گی اور پہلے سے زیادہ محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھے گی۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا۔ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی سی محسوس کی، لیکن سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے۔ میرا آقا مجھے وہاں سے لے آیا۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص مجھ پر اچانک اتنا کیوں مہربان ہو گیا ہے کہ میری قسمت بدلنے کے لیے مجھے اس ساحر کے پاس لے گیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ ہمدردی اور کرم نوازی کے عوض مجھ سے کوئی الٹی سیدھی فرمائش کرے گا، لیکن اس نے سوائے ہمدردی کے میرے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اگلی رات میرا آقا مجھے پھر اس ساحر کے پاس لے گیا۔ ساحر نے پھر وہی عمل دہرایا اور مجھے گزشتہ رات والے الفاظ بار بار دہرانے کو کہا۔ میں دہراتی رہی، یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹوں گی، اس طرح کے۔ تو اس دوران ساحر کے کہنے کے مطابق میں نے ملکہ ایجلونا کا تصور اپنے سامنے رکھا۔ ساحر نے اپنے عمل میں یہ اضافہ کیا کہ میرا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو یوں محسوس کیا کہ میں اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں آزاد نہیں کرا سکوں گی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کی آنکھیں 2 آئینے بن گئیں اور اس میں سے مجھے ملکہ ایجلونا کا چہرہ نظر آنے لگا۔ میرے کانوں میں میرے اپنے الفاظ داخل ہو رہے تھے کہ یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹوں گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایک ارادہ بن کر اتر رہے تھے۔ ساحر نے اپنا عمل یہیں روک دیا اور میرا ماتھا اور میری کنپٹیاں مل کر کہنے لگا کہ تمہارا کام جلد ہی ہو جائے گا۔ میں اپنے آقا کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر واپس آ رہی تھی تو میں نے آقا سے کہا کہ میں سمجھ نہیں سکی کہ میرا کام کس طرح ہوگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایجلونا میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ آقا ہنس پڑا، پھر کہنے لگا کہ اس جادوگری کے راز سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ یقین رکھو کہ تمہارے دل میں جو نفرت کا احساس پیدا ہو رہا ہے یہ ایجلونا کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر رہا ہے۔ میں خاموش رہی۔ گزشتہ رات آقا پھر مجھے اس ساحر کے گھر لے گیا۔ مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں ساحر کے ساتھ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور ہمدردی کے ساتھ 1-2 کلمات کہے۔ ساحر نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بیٹھنے کو کہا۔ میں اس کمرے میں آ گئی۔ اسی کمرے میں مجھ پر عمل کیا جاتا تھا۔ میں ان دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا لیکن کواڑ پوری طرح بند نہیں ہوئے تھے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ وہ عبرانی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو یہودیوں کی زبان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھ سکتی، شاید اسی لیے وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ملکہ کو معلوم ہے کہ میں یہودیوں کی زبان بڑی اچھی طرح سمجھتی اور بولتی ہوں۔ انہوں نے باتیں تو بہت کی تھیں، میں آپ کو وہ باتیں سنانے آئی ہوں جو انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس عورت سے تم یہ کام کروا لو گے؟ ساحر نے جواب دیا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس عورت کے ہاتھوں کام ہو جائے گا۔ صرف 2 بار کے عمل سے اس نے وہ اثر قبول کر لیا ہے جو میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اثر 4تھے دن پیدا ہوگا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اصل کام کتنے دنوں بعد ہوگا؟